صلوات پڑھیں محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک درود کے ساتھ اس محفل سعید اور یوم سعید کی مبارکباد بحضور امام زمانہ پیش فرمائیں۔ میں نے اسی آیہ کریمہ سے گفتگو کا آغاز کیا ہے جس کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہوا تھا، اور محبوب انصاری صاحب نے سورہ رحمان کی ان آیتوں سے ہی اس محفل کا آغاز کیا تھا، اور اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ شاعری کی زبان میں عرض کروں، محبوب صاحب چلے گئے کہیں؟ چلے گئے؟ اچھا گئے، جانے تھے، مسئلہ نہیں ہے، بہرحال ابھی آواز پہنچی۔ شاعری کی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس شعر کے لیے میں نے آپ کو اب تک اتنے شعر سنائے، کہی جاتی۔ محبوب صاحب نے بھی پورا قصیدہ سنایا اور مقطع کے لیے کہا کہ بھئی اس مقطع کے لیے میں نے آپ کو اتنے شعر سنائے، تو مجھے شاعری کی زبان میں کہنے کا حق ہے کہ اتنے سارے شعراء اس تقریر کو سنانے کے لیے آپ کو سنائے گئے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ کہیں آپ ڈر تو نہیں گئے جملے سے؟ گئے نہیں رہے کہ یہ سارے شعراء جو سنائے گئے وہ اس تقریر کو سنانے کے لیے ذریعے نہیں۔ بہت ہی لمیٹڈ وقت میں اپنی بات کرنا چاہوں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ صرف ممدوح کے حوالے سے ہی گفتگو کروں۔ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن، بڑی توجہ، کوئی تمہید امید میرے پاس نہیں ہوتی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن پڑھایا۔ رحمان علم القرآن، رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن پڑھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر اس انسان کو بولنا سکھایا۔ عزیزوں میں پوری تقریر آپ کے حوالے قطع کی صورت میں کرتا رہوں گا، میں جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن پڑھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ قرآن پہلے پڑھایا گیا ہے، انسان بعد میں پیدا ہوا ہے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن پڑھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تو انسان پیدا ہوا ہے بعد میں، اور رحمان نے قرآن پڑھایا ہے پہلے۔ اس کا ثبوت کیسے دو گے اگر علی نہیں مانو گے؟ میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا ثبوت کیسے دو گے کہ رحمان نے کسی کو قرآن پڑھایا؟ اس کا ثبوت لینا ہے تو کعبے میں آنا پڑے گا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے آغوش رسول میں کوئی قرآن سنا رہا ہے؟ صلوات پڑھیں۔ قرآن آئے گا ابھی 10 سال بعد، بلکہ جوڑ کے دیکھا جائے تو تقریباً 11.5 سال بعد عوام کے سامنے قرآن آئے گا۔ نزول قرآن سے 10 سال پہلے کعبے میں آغوش رسالت میں مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ توجہ ہے؟ یا قرآن سناؤں؟ کیا سناؤں؟ توریت، زبور، انجیل، یا قبل نزول قرآن سناؤں؟ توجہ ہے؟ اور پھر مولا کائنات نے سب سنایا۔ بات پہنچ رہی نا؟ سب سنایا۔ کتنے دن کے مولا ہیں؟ میں جملہ پہنچنا چاہیے، کتنے دن کے مولا ہیں؟ 3 دن کے ہیں۔ 3 دن بعد آغوش مصطفیٰ میں آئے، اور آنے کے بعد
جزاک اللہ. قرآن سنایا، اور قرآن میں بھی نہ یاسین سنائی، نہ رحمان سنایا، نہ سورہ دہر سنایا، نہ مزمل سنایا، نہ مدثر سنایا. جس آیت کے لیے میرا مولا نے کہا تھا، جملہ سنیے گا، جس آیت کے لیے مولا نے کہا تھا انا نقطۃ تحت الباء، وہ سورہ حمد بھی نہیں سنایا. بیدار ہے نا؟ وہ سورہ حمد بھی نہیں سنایا، نہ سورہ دہر سنایا، گھر کا سورہ تھا، توجہ ہے، گھر کا سورہ تھا، نہیں سنایا. یاسین نہیں سنایا، مزمل و مدثر نہیں سنایا. سورہ حمد جس کے نقطے کے لیے میرے مولا نے کہا انا نقطۃ تحت الباء، یہ نہیں سنایا. میرے مولا نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں سنائی ہے. قد افلح المومنون سے میرے مولا یہ اتنے بڑے اہم سورے نہ سنائے. سورہ مومنون کیوں سنا رہے ہیں؟ کہا زمانہ سمجھ لے، جس کا بچہ آغوش رسالت میں سورہ مومنون سناتا ہے اس کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے. سورہ مومنون سنایا اور نبی کو کہنا پڑا یا علی تم نے اسی طرح سنایا جس طرح میں پڑھتا یا میں پڑھوں گا. تم نے اس طرح قرآن سنایا. کیوں؟ جملہ رہے گا نا کرنا، اس لیے کہ یہ قرآن مصطفیٰ کے پڑھائے ہوئے نہیں ہے. ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرے مولا نے یہ بات کہی ہے، بڑی نازک سی بات ہے. میرے مولا نے یہ بات کہی ہے کہ میرے رسول نے مجھے پڑھایا، میرے رسول نے مجھے علم دیا، مجھے ایک باب عطا کیا. ہم نے ایک باب سے 1000 باب کیے. رسول نے فرمایا میرے مولا نے کہ میرے رسول نے مجھے اس طرح علم دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یہ بالکل ہے، مگر یہ سارے فقرے زمانے کو مصطفیٰ کی عظمت سمجھانے کے لیے ہے. بات پہنچنی چاہیے. یہ سارے فقرے مصطفیٰ کی عظمت سمجھانے کے لیے ہے. نبی کو تب قرآن سنا رہے ہیں جب ابھی آغوش مصطفیٰ میں آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مصطفیٰ کے پڑھائے ہوئے نہیں ہے. عجیب جملوں تک جانا چاہتا ہوں. بھائی ساری کائنات نے قرآن کس سے پایا؟ سرکار سے. مکہ والوں نے، مدینے والوں نے قرآن کس سے پایا؟ سرکار سے. الحمد کے الف سے لے کے اور ناس کی سین تک ہر حرف زمانے نے قرآن کا کس سے پایا؟ سرکار سے. مگر رسول سے قرآن نہیں لیا علی نے، بلکہ اللہ نے علی کو قرآن پڑھایا. اسی لیے آغوش مصطفیٰ میں آ کے قرآن سنا رہے ہیں اور سنا کے بتا رہے ہیں. نبی جاہل نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھے لکھے کو سنایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے. توجہ ہے، سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ. سنایا کسے جاتا ہے؟ پڑھے لکھے کو سنایا جاتا ہے. کہا یا نبی اللہ کیا سناؤں؟ توریت، زبور، انجیل یا قرآن، تاکہ یہ معلوم رہے کہ میرا نبی ہر کتب سماوی کا عالم ہے. جاہل کو نہیں سنایا جاتا، پڑھے لکھے کو سنایا جاتا ہے. پڑھے لکھے کو سنایا جاتا ہے. میرے نبی کو مولا کائنات نے چاروں کتابیں سنائی اور نبی نے سند دے دی کہ تم نے ویسے ہی سنایا جیسے میں قرآن پڑھوں گا. اب جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ سے قرآن لے کے، جملہ عجیب منزل پہ ہے، جو مصطفیٰ سے قرآن لے کے حافظ
عزیزان محترم، فاطمہ بنت اسد، شعر تو ویسے بہت اچھا تھا. تو کیا تھا کہ محبوب انصاری صاحب کا داد میں نے بھی دی، شعر اچھا تھا کہ چلی ہے فاطمہ بنت اسد، کیا دیکھ لو مریم، سلیقہ چاہیے کعبے میں در بنانے کا. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سلیقہ نہیں ہے، کیونکہ جسے کہہ دیا جائے سلیقہ چاہیے، اس کا مطلب وہ امر دہرایا جا سکتا ہے. دیکھیے جہاں لفظ سلیقہ بولا جاتا ہے، جہاں لفظ سلیقہ بولا جاتا ہے، وہاں اس امر کا دہرایا جانا ممکن ہے. بھائی ٹھیک ہے نا، میں نے اپنے بچے سے کہا کہ میں مجلس پڑھنے کا سلیقہ سیکھو، میں نے سکھا دیا، وہ پڑھنے لگا. خدا کی قسم لاکھ دیکھ لے زمانہ تاریخ کی نگاہ سے، پھر دوسرا کعبے میں در بننے والا نہیں ہے، دوسرا در نہیں بننے والا ہے کعبے میں. اس لیے کہ اب مسئلہ سلیقے کا نہیں ہے، مشیت کا ہے. نہیں بات پہنچانی سے سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. عزیزو، یہ کچھ حقائق ہیں، اصول عقیدہ ہے اور کچھ شاعری ہے. شاعری میں وہ بات اچھی ہوتی ہے، مگر اصول عقیدہ میں وہ بات فٹ نہیں ہوتی. یہ اصول عقیدہ کی بات ہے. اب کعبے پہ در نہیں بنے گا، اب کوئی دوسرا علی نہیں آئے گا. توجہ ہے. اور جنہوں نے حج کیا ہے وہ میرے جملے کو محسوس کریں گے. دیکھیے جب گھبرا جائیے گا بتا دیجئے گا، اس لیے کہ میں نے ہر جملے کے بعد مقطع ہے، میں فوراً مقطع پڑھ دوں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جنہوں نے حج کیا ہے وہ دیکھے ہوں گے، جانتے ہیں، نہیں تو میں منظر پیش کر دیتا ہوں. دروازہ کدھر بنا ہے؟ رکن یمانی کی طرف. ٹھیک ہے، رکن یمانی ہے باب عمرہ اور باب عبدالعزیز کے بیچ میں. ادھر باب عبدالعزیز ہے، ادھر باب عمرہ ہے، دونوں کے اینگل پر بیچ میں ہے رکن یمانی. جدھر رکن یمانی ہے باب عمرہ اور باب عبدالعزیز کے پیچھے جو بازار ہے اسے مسفلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے. دوسری طرف جو در دیوار ہے اسی میں ہے کعبے کا دروازہ. کعبے کا دروازہ کہاں ہے؟ جو ادھر دیوار ہے، جس کے ٹھیک سامنے گرین لائٹ ہے. گرین لائٹ جہاں سے کہ طواف کی ابتدا ہوتی ہے، اور سمبل کے طور پر وہ گرین لائٹ جلائی گئی ہے. جنہوں نے حج نہیں کیا ہے یا عمرہ نہیں کیا، اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس ذکر کے طفیل میں حج یا عمرہ کریں اور وہ اس منظر کو محسوس کریں تو لطف آئے گا ان کو. توجہ آپ کی. دروازہ جہاں ہے کعبے کا اسی کے ٹھیک سامنے گرین لائٹ ہے. گرین لائٹ کے ٹھیک پیچھے سعی ہے صفا اور مروہ کی. سعی اور صفا مروہ کے ٹھیک پیچھے قبیلہ بنی ہاشم تھا جہاں جناب ابو طالب کا گھر تھا. بات پہنچ گئی، منظر پہنچ گیا. یعنی فاطمہ بنت اسد جب اپنے گھر سے نکلیں گی تو پہلے سعی پار کریں گی، صفا اور مروہ کی پہاڑی پار کریں گی، تب حرم میں آئیں گی. یہ سارے در و دیوار یا محراب جو بنے ہیں یہ بہت بعد میں بنائے گئے ہیں، مصر کی حکومت نے بنائے ہیں. اس وقت چٹیل میدان تھا، بیچ میں کعبہ تھا، ادھر صفا اور مروہ کی پہاڑی تھی، بیچ سے نشیب سے راستہ تھا، اس راستے کے ادھر جناب فاطمہ بنت اسد کا گھر تھا. فاطمہ بنت اسد جب اپنے گھر سے چلی تو سعی کے درمیان سے گزری، اس کے بعد حرم کے صحن میں آئی. سامنے دروازہ ہے تو اگر کعبے میں دعا کرنا مراد ہوتا تو دروازے پہ آ کے زنجیر کعبہ پکڑتی. کیا آپ دروازے پہ آ کے زنجیر کعبہ پکڑتی. میں کہاں تک منظر پیش کروں؟ یہ لوگ جو صحیح طواف کرتے ہیں یہ سارے حاجیوں کا طواف برباد کر دیتے ہیں. آپ جائیے گا تو بڑی احتیاط کیجیے.
یہ سب شریعت کے قانون بتا رہا ہوں. آپ کو ایسا ہی رہنا ہے، یعنی بایاں پہلو آپ کا کعبے کی طرف رہے، یہ گھومنا نہیں چاہیے ورنہ طواف باطل ہو جائے گا، طواف باطل ہو جائے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی دروازے کعبہ آیا گھوم کے کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم السلام علیکم، اس طرح لگ رہا اللہ میاں کو بلا رہے ہیں. ابھی دروازہ کھول کے اللہ میاں وارد ہوں گے، نتیجے میں اپنا طواف بھی برباد کرتے ہیں اور پیچھے سے آنے والے کا بھی. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ باب رحمت ہے، یہاں استسلام کا ثواب ہے، یہاں پہ رکنا چاہیے، یہیں سے رحمت برستی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جسے رحمت لینا ہوتا ہے وہ در کعبہ پہ آتا ہے. تو فاطمہ بنت اسد دروازے کعبہ پہ نہیں آئی بلکہ پسے پشتے دروازے کعبہ آئی. پسے پشتانا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ آئی نہیں ہے، بلائی گئی ہے. صلوات پڑھے. فاطمہ بنت اسد آئی نہیں ہے، بلائی گئی ہے. اسی لیے فاطمہ بنت اسد دروازہ کعبہ پہ نہیں رکی بلکہ پشت دروازہ کعبہ پہ اپوزٹ دیوار پر آئی اور آواز دی، اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود. ہائے 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 ہائے، مرتبہ علی پہچانو. پالنے والے میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں اس مولود کے واسطے سے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس مولود کے واسطے سے. بھائی رسول کی حدیث یہ ہے، بھائی پہچانے علی علی ہے. رسول کی حدیث یہ ہے کہ ہر ماں اولاد کے لیے رحمت ہوتی ہے مگر علی کا واسطہ دے کے ماں خود دعا کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. نہیں، صلوات بتا رہی کہ آپ میں تھکان آتی جا رہی ہے. خدا کا کرم ہے، بے شک بڑی مہربانی ہے اس کی کہ میں اگر 4-6 گھنٹہ بھی پڑھوں گا تو ابھی کعبے سے باہر نہیں آؤں گا. 63 سال زندگی مولا کائنات کی تو بہت بڑی ہے، خالی ابھی 4-6 گھنٹے میں آپ کو صرف کعبے میں ہی رکھ کے گفتگو کر سکتا ہوں، مگر میں صرف 20-25 منٹ آپ سے گفتگو کر لوں. عزیزو، پسے پشت دروازہ کعبہ فاطمہ بنت اسد تشریف لے آئیں اور آواز دی، بحق ھذا المولود. پالنے والا اس حق کی قسم، اس مولود کے آنے والے بچے کے حق کی قسم میری مشکل آسان کر. دیوار کعبہ شگافتہ ہونے لگی. تو یہ دیوار شگافتہ ہو رہی ہے اور دروازہ بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک بلاک کاٹ دیا گیا پھر نکال لیا گیا، وہ اندر چلی گئی، پھر وہ بلاک دروازے کا فٹ کر دیا گیا. ایسا نہیں، بلکہ دیوار جب شگافتہ ہوئی تو پتھر کی اینٹوں کے دندانے نکل آئے تھے. وغیرہ پتھر کے برکس لگے ہیں، اینٹیں نہیں ہیں جو مٹی والی ہوتی، اس کے دندانے نکل آئے تھے. ابھی زلزلہ آیا ہے، زیادہ دن نہیں ہوا، تو واٹس ایپ پہ بچوں نے ہمیں کچھ منظر دکھائے لائیو، ہوٹل گرتے ہوئے، زلزلہ آتے ہوئے، تالاب کا پانی ابلتے ہوئے، جو سی سی کیمروں سے لگے ہوئے تھے، ظاہر کہ وہ لائیو لے رہے تھے، وہ دکھائے. تو میں نے اس میں یہی دیکھا، کئی منظر دکھائے بچوں نے، اسی دن اسی منٹ دکھلائے. ابھی زلزلے باقی کچھ باقی تھے، تبھی آ گئے تھے منظر کہ جب دیواریں سرک رہی تھی تو لوگ بھاگ رہے تھے، دیوار کی طرف نہیں آ رہے تھے. کیا سن لیا آپ نے؟ کیا سن لیا آپ نے؟ توجہ ہے. اور یہ سی سی کیمرے نیچرل ایکشن دیتے ہیں نا، نیچرلی ایکشن کے لیے تو یہ خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہو. تو جب دیواریں لرز رہی تھی، ہر آدمی بھاگ رہا تھا، کوئی دیوار کے سامنے
اسد آگے بڑھ رہی ہے، فاطمہ بنت اسد آگے بڑھ رہی ہے۔ میں یہ آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ بلائی گئی ہے، آئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے، توجہ ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، دیوار پھر پیک ہو گئی، سارے دندانے مل گئے۔ آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ اپنے ہی روزمرہ کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہیں اور اچانک ہوا سے دروازہ دھم سے بند ہو جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی بتائیں گے یا میں اپنی بتاؤں؟ آپ لوگ بولتے ہی بہت چالاک ہیں، سب مولوی کی سننا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوتا ہے آدمی چونک کے مڑتا ہے، دروازے کو پھر ایک بار کھول کے دیکھتا ہے اور تسکین کر لیتا ہے کہ ہوا ہے، تسکین کر لیتا ہے کہ ہوا ہے۔ اس کے بعد دروازے کو ایز اٹ از چھوڑ کے اپنے کام میں لگتا ہے۔ یہ نیچرل فیکٹ ہے، یہ فطرت ہے، یہ بدل نہیں سکتی۔ توجہ ہے نا؟ اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مجھ سے 2 دن کھانا کھلانے کا وعدہ کر لے، 4 بار اس کا ٹیسٹ کرا دوں گا، دن بھر میں 4 بار ٹیسٹ کرا دوں گا، 2 دن کھلانے کا وعدہ کر لے۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ یہ نیچرل فیکٹ ہے، توجہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ انٹر لاک قسم کا تالا رہا اور چابی باہر رہ گئی، 20 منٹ چین سے نہیں بیٹھتا، فون کر ڈالے گا، شور مچا ڈالے گا، باہر والوں کو بلا لے گا، ارے ہم اندر بند ہو گئے ہیں اور تالا جو ہے چابی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کھل نہیں رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک شور، ایک ہنگامہ۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن اطمینان سے رہی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا چل رہا ہے جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن اطمینان سے رہی۔ دیوار شگافتہ ہوئی، فاطمہ داخل ہوئی، دیوار اپنی جگہ آ گئی۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن ہی اطمینان سے رہی۔ اور یہ واقعہ شب کی تاریکی کا نہیں ہے، یہ واقعہ دن کا ہے۔ اور دروازہ کعبہ روز کھلنے والی چابی سے 3 دن تک نہ کھلا، یہ کھلا تب جب اللہ نے چاہا۔ توجہ ہے؟ نہیں کھلا، لاکھ کوشش کی گئی، نہیں کھلا۔ فاطمہ بنت اسد بغیر روشن دان، بغیر کھڑکی، بغیر کسی جھروکے کے ایک کمرے میں 3 دن رہی۔ توجہ ہے؟ لیکن میرے مولانا نے اصرار کیا کہ اپنے شعر ضرور سنائیے گا۔ ہمارے ہدایت بھائی نے بھی ہدایت کی تھی، اب بتائیے ہدایت کی ہدایت نہ مانے تو آدمی جائے گا کہاں؟ بخشا جائے گا؟ نہیں۔ لہذا اب ذرا سا میں یہاں پہ شعر میں پڑھتا نہیں اپنی تقریر میں، کیونکہ الحمدللہ تقریر کے پاس لیے میٹر بہت ہے میرے پاس، اس شعر کا سہارا نہیں لیتا، مگر اپنے حکم ہے تو اپنے ہی شعر سنا رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جس کو تھا رسول عربی کا سجدہ، موبائل ہے 3 مسلسل، جس کو تھا رسول عربی کا سجدہ، لازم ہے ہر ایک شے کو اسی کا سجدہ۔ جس کو تھا رسول عربی کا سجدہ، لازم ہے ہر ایک شے کو اسی کا سجدہ۔ اور بیچارے نصیریوں کو الزام نہ دو، بیچارے نصیریوں کو الزام نہ دو، کعبے میں کیا بت نے علی کا سجدہ، کعبے میں کیا بت نے۔ ابن حجر مکی نے یہ لکھا، اور علماء فرنگی محلیوں نے بھی یہ لکھا، ان سے بھی استفتاء کیا گیا کہ کیا علی کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ ابھی ایک سازش چلی ہے کہ سب کو رضی اللہ لکھا جانے لگا، جو نئے بینر بن رہے ہیں ان کو دیکھیے گا، حضرت علی کے آگے بھی رضی اللہ لکھا رہتا ہے۔ زبردستی
مولا کو لائن میں کھڑا کرنے کی کوشش ناکام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے پاس قلم ہے, مولا کو لائن میں جہاں چاہو قلم سے کھڑا کر لو, روز محشر سمجھ میں آئے گا کون کہاں کھڑا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ بہت مزے کا فقرہ استفتاء ہے, فتویٰ لیا گیا. ابن حجر نے بھی لکھا, علماء فرنگی والی نے بھی لکھا. کیا علی کو رضی اللہ لکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں, قطعاً مت لکھنا. کہا دوسروں کو کرم اللہ وجہہ لکھ سکتے ہیں؟ کہا خبردار قطعاً مت لکھنا, نہیں بیدار ہیں آپ. مولائے کائنات کو سواد اعظم کیا کہتا ہے؟ کرم اللہ وجہہ, ہے نا, سواد اعظم کرم اللہ وجہہ کہتا ہے. اور تمام اصحاب کے لیے لفظ ہے رضی اللہ کا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تمام اصحاب کے لیے رضی اللہ کے لیے. مولائے کائنات کے لیے حکم ہے کہ کرم اللہ وجہہ کہو. انہوں نے پوچھا کہ کیا دوسرے صحابی کو کرم اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, اور حضرت علی کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہا خبردار, علی کو کرم اللہ وجہہ کہنا اور سب کو رضی اللہ کہنا. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اوروں کے پیشانی پر بتوں کے سجدے کا نشان ہے, علی کو بتوں نے سجدہ کیا ہے. صلوات پڑھے عزیزو. دوسرا اور تیسرا قضا بھی سن لیے, گفتگو تمام کر دوں. صبح ہدایت میں ٹھیک ہے نا, یا اور پڑھ دوں؟ نہیں, ہم پہلے ووٹ دیکھیں گے کیونکہ دلی میں بہت تیز ضمانت ضبط ہوئی ہے. اور صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. نہیں بھائی دیکھیے ووٹنگ کم ہے, تو میں اس کیا کہ جس کو تھا رسول عربی کا سجدہ, لازم ہے ہر ایک شے کو اسی کا سجدہ. بیچارے نصیریوں کو الزام نہ دو, کعبے میں کیا بت نے علی کا سجدہ. بیچارہ نصیری کو جو میں کہتا ہوں, کچھ اہل نظر مجھ کو برا کہتے ہیں. اللہ سنیے گا, بیچارہ نصیری کو جو میں کہتا ہوں, کچھ اہل نظر مجھ کو برا کہتے ہیں. بیچارہ, میں نے لفظ پر بحث کی ہے. بیچارہ نصیری کو جو میں کہتا ہوں, کچھ اہل نظر مجھ کو برا کہتے ہیں. پلٹائے جو سورج کو جلائے مردہ, پھر کوئی بتائے اسے کیا کہتے ہیں. توجہ ہے, گھبرائیے گا نہیں. تیسرے قطعے میں اس کی بھی دلیل و جواب ہے. بیچارہ نصیری کو جو میں کہتا ہوں, کچھ اہل نظر مجھ کو برا کہتے ہیں. پلٹائے جو سورج کو جلائے مردہ, پھر کوئی بتائے اسے کیا کہتے ہیں. پھر کوئی بتائے اسے کیا کہتے ہیں. ابتدا بھی سورہ رحمان سے کی تھی, انتہا بھی سورہ رحمان پہ کرو. سنیے کہ پھر کوئی بتائے اسے کیا کہتے ہیں, تو مجھ سے نہیں جا سورہ رحمان سے پوچھ. مجھ سے نہیں, مجھ سے نہیں, جا سورہ رحمان سے پوچھ. قرآن نے کہا ہے جو وہی کہتا ہوں. اللہ علی کو تو میں کہتا ہی نہیں, اللہ کے چہرے کو علی کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.